प्रोग्राम में बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर हजार खान बिजरानी और उनकी अहलिया फरीहा रजा खारून की लाशें उनके घर से मिली। सिंध के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक मीर हजार खान बिजरानी और उनकी अहलिया की मौत गोली लगने से हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने न सिर्फ इस मौके पर अफसोस का इजहार किया, बल्कि 3 रोजा सोग का ऐलान भी कर दिया। उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक सेनेटर निहाल हाशमी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। 1 माह की सजा और 5 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया। फैसला आने के बाद निहाल हाशमी को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम लीग नवाज के तलाल चौधरी को भी तौहीन अदालत का नोटिस भेज दिया है। और आखिर में बात करेंगे नकीबुल्लाह महसूद के मावरा अदालत कत्ल केस, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। IG सिंध AD ख्वाजा अदालत में पेश हुए और इंटेलिजेंस एजेंसी से साबिक SSP मलीर राव अनवार को तलाश करने में मदद तलब। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मीडिया पर राव अनवार के बयानात चलाने पर पाबंदी लगा दी। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा भी गुलमीने, सबसे आगाज़ में मैं इस बात का एतराफ़ करूँ कि मैं इस वक्त जो लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ वो बहुत बहुत बोझल दिल से कर रहा हूँ। आई एम श्योर नुसरत साहब, मीर हजार खान बजरानी साहब और फरीहा बीबी, उन दोनों के साथ मेरे अलग अलग रिश्ते थे। अच्छा हाँ। बजरानी साहब जो हैं ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बने थे सिंध में, और वो उस वक्त की काबीना के नौजवान तरीन वज़ीर थे। ओके। तो मेरा उनसे ताल्लुक़ जो है वो 75 से शुरू हुआ था। ओके। और उनसे मेरे ताल्लुक़ की नौइयत ये थी कि अपर सिंध में मसलन अगर मैं सखर गया हुआ हूँ, लाड़काना में हूँ, तो मेरे लिए ये नामुमकिन था कि मैं कहीं और ठहरूँ। ठीक है। जैकबाबाद, वो इनका घर अपना आबाई उसको करमपुर बोलते हैं। ठीक। वहाँ पे वो ये है, मैं कहीं भी होता था आते थे और मुझे उठा के वहाँ ले जाते थे कि वो कहते थे गाड़ी है, ये है, आपको जहाँ जाना है जाइए। और जाहिर है कि वो 1.5-2 घंटे ही हैं गिर शिकारपुर। तो बाकी ये जो फरीहा बीबी हैं बड़ी जेस्टफुल, बहुत अपना, वो हमारी साथी थी, लेकिन ये ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में और PR में इवेंट्स कराना, और ये खुद भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही हैं, लेकिन इनका ज़्यादा बेंट जो था ना वो ये कि यानी जेस्टफुल है कि ज़िंदगी को एंजॉय करना। अब पता नहीं क्या, तो बहरहाल, लेकिन ये कि शो मस्ट गो ऑन, वो जो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अपने अपने दुख होते हैं, ज़ाती भी होते हैं, दोस्तों के भी आते हैं। तो आज की खबर, आजकल तो सारी खबरें सुप्रीम कोर्ट से आती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आती हैं बीबी, तो उसमें मसला ये होता है कि खबरों की हद तक तो ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में बैठकर उन पर बात करते हुए, भाई रिपोर्ट तो आपने कर दी, रिमार्क्स दिए, जज साहब ने ये कहा वो कहा, अब ये कि वो ख्याल के घोड़े जो हैं दौड़ गए कि निहाल हाशमी को सज़ा हो गई, अब किसकी बारी है, वो पता ही चल गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि साथ ही जैसे अभी हम ऑन एयर जाने वाले थे तो तलाल चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह का एक यूनिवर्सल एक फ़ज़ा बनाने से गुरेज करना चाहिए कि ऐसे जैसे को प्रोसेस शुरू हो गया। लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं, ये मेरा ख्याल है ये गलत है। सही। हमें इट्स राइट टाइम टू स्टॉप दिस परसेप्शन हियर एंड नाउ। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। नहीं बैठाओ। देखिए, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखिए,
چیزیں ہوا میں نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس وقت جو لائیو بات کر رہا ہوں، آپ جو بات کرو گی، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، میں اس کو پسند کروں یا نہ کروں، ہمارے یوں بولنے کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے. وہ طاقت یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آزادی اظہار کو، اپنا حق جو ہے اس کو استعمال کیا ہے اور وہ کسی کو پسند نہیں آتا، تو میری سیکیورٹی جو ہے وہ کورٹ ہے. رائٹ. یہ بات جو ہے میں اس کو کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتا. ٹھیک. اب اس کے بعد ایک ریڈ پیلوتھن لائن ہوتی ہے، آپ سمجھتی ہیں میری ہمیشہ، یعنی پینما کی ہائٹ میں بھی میں چیختا رہا، غالباً میں واحد وہ اینکر ہوں جو میں چیختا رہا. میں نے کہا بھائی اندر عدالت لگ گئی، اس کی رپورٹنگ ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگ باہر آتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور رات کو پھر متوازی عدالتیں. میں نے لفظ فیصلہ دیں اور پھر اپنا فیئر کامنٹ دیں، and that's it. رپورٹ and فیئر کامنٹ. اس کے بعد میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جب فیصلہ آ جائے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر ان دا ہائٹ آف اٹ، جبکہ اس وقت یعنی ٹیلی ویژن ہمارا جو دھندا ہے یہ آئی بالز کا دھندا ہے، یہ ریٹنگز کا دھندا ہے. ہم اس کی کتنی بھی پرواہ نہ کریں، لیکن بہرحال یہ میٹر کرتا ہے. کتنی مرتبہ جب سوائے پینما کے کوئی اور بات کرنا، میں کہتا تھا کہ نہیں بی بی متوازی عدالت نہیں لگانی، تو ہمت دکھانا پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. کس کو ریٹنگز بری لگتی ہے؟ کسی کو بالکل. کس کو برا لگتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ ایک مرد مجاہد نظر آئے، لیکن قربانی دی کہ یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن جب ایک فیصلہ آ جائے تو اس کے بارے میں فیئر کامنٹ کا حق میرے پاس ہے، اور یہ بھی آئین اور قانون کا دیا ہوا حق. میرا اپنا خیال ہے کہ نہال ہاشمی صاحب نے وہ جو ان کی ویڈیو چلی تھی، وہ اس وقت چلی تھی جبکہ مقدمہ ابھی زیر سماعت تھا. یہ وہ موقع تھا جب وہ جی آئی ٹی وغیرہ بھی تحقیقات کر رہی تھی. رائٹ. ابھی فیصلہ آیا نہیں تھا. نہیں، ایک تو نہ صرف آیا نہیں تھا، دوسرا یہ کہ فیکٹس اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ابھی انویسٹیگیشن جاری تھی. ان کی وہ جو یہ تقریر ہے، جو وہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کسی نجی محفل میں یا اپنے پارٹی کے کارکنوں کے درمیان یہ یعنی پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں تھی، بہرحال وہ پبلک ہو گئی. تو اس سے تاثر یہ بنا کہ جیسے سپریم کورٹ کی ہدایت کے تحت بنائی جے آئی ٹی کو دھمکایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی تمہاری وہ یہ اگر وہ نہیں کیا صحیح تو پھر دیکھ لینا. That's what, yes, you're right. You got it? Yes, بالکل. اب اس کے تناظر میں شاید ایک لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ بنتی تھی. ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ اس میں غالباً معافی مانگنے کے باوجود بھی نہیں ان کی معافی کو قبول شاید اس لیے نہیں کیا گیا کہ بھائی صاحب آپ نے ایک ایسے وقت پر آپ اثر انداز ہونے کی کوشش لگتی ہے وہ، یا دھمکی لگتی ہے. دھمکایا. ٹھیک. ایک بات. That is a valid point. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے. کلمی نے آپ یہ بات بد بولیے کہ ایک طرف نہال ہاشمی کی یہ تقریر ہے، دوسری طرف ہمارے ہاں ایک ہائی پروفائل مقدمہ ہوا ہے یوسف رضا گیلانی. یوسف رضا گیلانی منتخب وزیر اعظم تھے، انہوں نے کسی کو دھمکی نہیں دی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آنے والی نسلوں سے لیں گے. انہیں عدالت میں نے حکم دیا افتخار چودھری صاحب نے کہ آپ سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو خط لکھیں اور انہیں کہیں کہ جی یہاں پر آصف علی زرداری نام کے کتنے اکاؤنٹس ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب عدالت کو یہ کہتے تھے کہ سر آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کی عزت بالکل میں سر نہیں ہوں، لیکن میرا آئین میری دانست میں مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے ہی ملک کے صدر کے خلاف بحیثیت وزیر اعظم ایک دوسرے ملک کے کو خط لکھوں اور یہ کہوں کہ میرے ملک کے صدر نے کرپشن کے کتنے پیسے مبینہ طور پر یہاں چھپا رکھے. درست. انہوں نے کہا جی کہ آپ انٹرپریٹیشن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہماری انٹرپریٹیشن میں آپ نے، یہ ہماری توجیہ نہیں ہے. وی ہیو دا رائٹ. ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ
کیا آپ کو کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا آئین کے مطابق. یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ نہیں صاحب میں تو یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, سزا ہو گئی تو میں اپنی انٹرپریٹیشن پہ کھڑا ہوں. انہوں نے And then he was ان کو ایک دن کی سزا سنائی, مطلب ان پہ till the rising of the court. دیکھو ان پہ کرپشن کا مقدمہ نہیں تھا. ہاں رائٹ, اس کیس بالکل تھے, وہ احتساب وغیرہ میں تھے نہیں وہ بالکل, مگر یہ تو کیس بالکل مختلف تھا نا, اس پہ نہیں ہوا. اب یہ جب بیک گراؤنڈ ہو کہ جس میں ایک جماعت کے منتخب وزیر اعظم کو صرف اس جرم میں توہین عدالت دے دی جائے کہ انہوں نے عدالت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے خط نہیں لکھا, اور دوسری طرف یہ ہو تو پھر یہ آوازیں آتی ہیں کہ جی ہمارے لیے اور ہوتا ہے, دوسری طرف اور ہوتا ہے. تو ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. اس وقت کیا نواز شریف صاحب کی جماعت کے لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ بجٹ پیش ہو رہا تھا تو ہر آدمی یوسف رضا گیلانی نو 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 گو 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 گیلانی گو گیلانی گو, بٹ وہ دکھائی جائے کلپنگ. بہرحال سیالکوٹ سے کال لینے پھر آگے بات کرتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جی سر, یہ میں نے بات کرنی تھی جو آج نہال ہاشمی صاحب کا ہوا ہے فیصلہ, اس پہ تھوڑی سی بات کرنی تھی میں نے. جی حکم. سر یہ جو سپریم کورٹ کا جو بھی ڈیسیجن آئے اس پہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو کمنٹ کریں, لیکن تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے, جیسے وہ نون لیگ کے جلسوں میں بھی ہوتا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے. لیکن کیا سر یہ رول سب پہ اپلائی نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل, جیسے سپریم کورٹ کے ججز کو گالیاں دی گئیں. جی جی بالکل بالکل, وہ آپ کی بات جی بالکل درست ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا, اسی لیے میں پہلے ایک بیک گراؤنڈ بنا رہا ہوں کہ گیلانی صاحب کا ایک پریسیڈنٹ ہم بھول گئے ہیں. ایک وزیر اعظم کو توہین عدالت کی سزا صرف اس لیے سنائی گئی کہ وہ بیچارہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ میری جو آئین کی سمجھ ہے اس کے مطابق, اور ویسے بھی دیکھیں سیاسی طور پر شاید یہ بات مناسب نہیں تھی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک دوسرے ملک کی حکومت کو باقاعدہ ایک چٹھی لکھتا ہے کہ اپنے صدر کا بتائیں کہ میرا صدر جو ہے اس نے کرپشن سنا ہے کی ہوئی اور اس نے مبینہ طور پر اکاؤنٹ سے, اور وہ بتائیں. بہرحال بریک ہے, اس کو آگے بات چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج جو سپریم کورٹ نے پی ایم ایل این کے نہال ہاشمی کو کنٹمپٹ میں سزا سنائی, اس پر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اچھا, اب یہ بات اب ذہن میں رکھتے ہوئے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ گیلانی صاحب کا قصہ, اب ظاہر ہے تاریخ تو نہیں ہوتی نا, دیکھو نا بھٹو صاحب کا جو ہے قصہ لوگ ابھی تک نہیں بھولے, اور اس کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے جوڈیشل مرڈر. Yes, it is definitely considered a miscarriage of history at the very least. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک وہ بیک گراؤنڈ ہو, اس کے بعد گیلانی صاحب والا واقعہ ہو گیا ہو, اور اس کے بعد یہ آ جائے نہال ہاشمی کا, اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں کہ وہ کب ہوا, کہ یہ چیز جس کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا یہ کس وقت ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے گلمینے کہ جو میں بار بار روتا رہتا ہوں, ہمارا معاشرہ اندھی نفرت اور محبت میں تقسیم ہو چکا ہے. ٹھیک, اب نہال ہاشمی کا ہوا, ساتھ ہی وہ چونکہ طلال صاحب کو بھی نوٹس ہو گیا, اب دونوں کا تعلق ایک جماعت سے, تاثر تو پھر جائے گا نا نصرت صاحب. اب ایک دم سے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے فلڈ کر دیا. کیا کہ جی نہال ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہا تھا نا کہ ہم دیکھ لیں گے, نبٹ لیں گے, بچ کے رہنا. دوسری طرف ایک صاحب تھے جنہوں نے ججز کو معطل کر کے تو نظر بند کر دیا تھا. ہاں بالکل, وہ کہاں ہے. اچھا, اب ایک تو تڑی لگانا کہ اگر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کے الفاظ ہیں نا, ایک تو آپ نے کیا, دوسری طرف آپ عملی طور پر جج کو
इंसाफ ही नहीं करने देते, उस कुर्सी पर नहीं बैठने देते। बड़ी अदालत की क्या तौहीन हो सकती है? अरे आपको ये ऐसे ही है कि मुझे बोल बोल पाकिस्तान से रोक दिया जाए, हाँ, और कहा जाए कि जी हर चीज ठीक है, हाँ जी कोई नुसरत साहब से कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें वो बस भाई मेरा जो काम है मुझे उसी से रोक दिया गया, तो ये इम्पीड करना, तो वो उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। भाई मैं मतलब उन पे तो किसी ने कोई अब लोग ये कह रहे हैं, हाँ रिटोरिकल क्वेश्चन है, नहीं बीबी ये रिटोरिकल नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ जैसे लोग गिलानी साहब को याद करके बातें करते थे, अभी कहते हैं ना जैसे भाई इनकी PML की तकारीर होती हैं तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी हमें तो कभी ऐसी यानी सहूलत नहीं मिली थी, ठीक है। अब ये हो गया, और ये बात सिर्फ मैंने ही नहीं की है, बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बयान आया है, मैं सुन रही थी वो। साहब निहाल हाशमी का तो हो गया, लेकिन उस शख्स का क्या हुआ जिसने जजों को नजरबंद कर दिया था? नहीं, स्टैंडर्ड एक जैसा होना। अच्छा, अब लतीफा ये है कि नजरबंद किया जिन साहब ने, हाँ, वो तो नहीं है, नहीं, उनकी कमर में दर्द था, वो इलाज करवा रहे हैं। जिन्होंने ओथ लेने से पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब की अभी सिर्फ इलेक्शन हुआ था, याद करना, इलेक्शन के बाद वो जो वोट ऑफ थैंक पर ही तकरीर कर रहे थे, उसमें उन्होंने ही सेट के आई वंडर के व्हाई जजेस आर अंडर, तो एकदम से उनकी खारदार टाटा, हालांकि ही वाज इन नो, ही वाज नॉट चीफ एग्जीक्यूटिव, दुरुस्त, बिल्कुल। लेकिन क्या कुदरत का लतीफा होता है कि पकड़ने वाला कमर का दर्द का इलाज करवा रहा है और रहा करने वाला उसको तौहीन अदालत में करार दिया जाता है। ठीक है जी, होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चलें जी, हम पाकिस्तान के ओवरऑल रियलिटी को जहन में रखते हुए ये कहें कि जी जजेस को वो साहब जो बंद करने वाले थे उनका ताल्लुक एक ऐसी है कि वो बालातर होते हैं, माने लेते हैं सब, लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पे और ये जो सियालकोट से भी टेलीफोन ये जो बात बिल्कुल, वो डॉक्टर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे सीरियल किलर होते हैं, वो 2 सालों से मुसलसल जो उनके दिल में आता है किसी के बारे में भी बोलते हैं। और अरे बाबा, दिल में आना तो बहुत दूर की बात है, मतलब जो दिल, मकसद ये कि आपने कितनी मर्तबा कोशिश की, हमने कितनी क्लिप्स निकाली, हम नहीं चला सकते, कोई एक भी चला सकते हैं, नहीं चला सकते। अरे बीबी, कानून के अलावा उसमें और जैसे कि घरों में बच्चे जो हैं वो क्या ये ज़बान नहीं, 2 एक और बचेगा मेरे ख्याल में है, बचेगा और बस दैट्स इट, क्योंकि और तो कोई लफ्ज़ ही नहीं बचेगा उसके अंदर अगर हम वो दिखा दें। दुरुस्त, यानी यू राइट। अब लोग जो जब इस तरफ यही जो डबल स्टैंडर्ड कहते हैं इसको नुसरत साहब, नहीं बीबी देखें, ये बड़ी बहुत संजीदा बात है, ये इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको नहीं बुलाया जा सकता। इसके अलावा सूफी मोहम्मद उन्होंने बरसराम कहा, आई डोंट रिकॉग्नाइज, कौन सा कानून, अच्छा, और वो बहुत सारे लोगों को लेकर अफगानिस्तान चला गया था, कितने नौजवान मारे गए, उससे इंस्पायर होकर सवात में जो कुछ हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया कि जी बूढ़े हो गए, हाँ, बात नहीं जी, माफ करें, दरगुजर से काम लें। चलें, अब सवाल ये उठता है इससे मैसेज क्या जाएगा, जो बात समझने की है, खुदा के लिए इसको समझने की बात करो कि अगर आपके पास खादिम हुसैन रिजवी की तरह हाकियों वाले हैं तो बस फिर जिंदाबाद, कुछ भी नहीं होगा आपको, तो से व्हाटएवर एंड गेट अवे विद इट। दोनों सूरतों में अगर आपके पीछे ताकत है, खा वो जजेस को बंद करने वाले साहब हों या धरना देने वाले हों, तो जिसके पास किसी भी तरह फोर्स है या वायलेंस है तो वो सब कुछ करे, हाँ, और जो एक रेगुलर सियासत करेगा, चाहे गलती भी की, ठीक है, उसमें कोई नहीं कह रहा कि निहाल हाशमी ने कोई अच्छी बात की थी। निहाल हाशमी के बारे में तो बीबी मेरे पास किसी भी सूरत उन्हें ये बात नहीं मैं उनका एक्सक्यूज कर ही नहीं सकता। उनको पहले दिन से जब जो आ गई थी, उन्हें चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट अवे जाके कहते कि सर मुझसे गलती हुई है, मैं शर्मिंदा हूँ, ही शुडंट हैव। लेकिन मैं जो यानी मैसेज
کیونکہ جب ایک واقعہ ہوتا ہے نا تو ایکشن کا ریئیکشن بھی تو ہوتا ہے نا. ہم خلا میں تو نہیں رہ رہے. ایک کال کراچی سے کہہ رہے ہیں لے لیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, حسیب بول رہا ہوں. جی بھیا حسیب صاحب. ڈاکٹر صاحب میرے تھوڑا سا ایک کوئری تھی, میں کوشش چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا اس میں گائیڈ کر دیں تو آئی بی ریئلی گریٹفل. جی. ہمارے ملک کے 3 ادارے ہوتے ہیں, دیٹ از فیڈریشن, اسٹیٹ اینڈ جوڈیشری. اگر جوڈیشری فیڈریشن اور اسٹیٹ کو اکاؤنٹیبل کر رہی ہے تو کیا فیڈریشن اور اسٹیٹ کو جوڈیشری کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے, ہونا چاہیے, لیکن بھائی یہ آپ نے اور میں نے تو نہیں کرنا نا. میں یہی تو رو رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب وہ ابھی بات چلی تھی تو قومی اسمبلی میں بات نہیں کرنے دیتے تھے ان کو اس وقت امپلیکیشن سوچنی چاہیے. تو سیاستدانوں کا کام ہے نا. تو ابھی اسی سلسلے میں اور بات کرتا ہوں سیاستدانوں کا کیا. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ تو عرض یہ ہے کہ ابھی جیسے کراچی سے جو صاحب فون کر رہے تھے نا, ایکیڈیمکلی یس اٹ از ویری امپورٹنٹ کوسچن, لیکن میں بارہا آپ کو اس شعر کا حوالہ دیتا رہتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ججز کی اپوائنٹمنٹ کا قصہ آیا تھا, افتخار گیلانی صاحب نے واپس بھیجا, انہوں نے کہا چودھری صاحب نے, تو پارلیمنٹ کو باہر رکھنے کا وہ کرو. سب سے زیادہ بھنگڑا بجاتے آگے کون کہ جی جناب ہر صورت میں تعمیل ہونی چاہیے مسلم لیگ نواز. تو ہر کیس میں غالباً 21ویں ترمیم ہوئی. سملرلی چیختے رہے پیپلز پارٹی والے, ANP والے, نیشنل پارٹی والے. ہمارے جیسے لوگ ان کو کیفیٹیریا میں جب ملتے تھے جب یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو رضا ربانی صاحب کو, افراسیاب خٹک کو, حاصل بزنجو کو تانے دے دے کر میرے جیسے لوگ چہرے سرخ ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ 62-63, ارے تم صادق کو, مطلب حاصل کے ساتھ میری بڑی دوستی ہے, السلام علیکم صادق کیا حال ہے, کہ آپ اس کا کیوں نہیں کچھ کر رہے 18ویں ترمیم. سب سے زیادہ ریزسٹنس کس نے دکھائی؟ میرے خیال میں جو مذہبی جماعتیں تھی مولانا. ارے نہیں بھی انہوں نے بھی خود بھی, مطلب یہ بھی مذہبی جو باتیں خود تو نہیں کر سکتی تھی نا. جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان صاحب, دیکھیے ایک یہ جو بیماری آ جاتی ہے نا کنسنسس, بھائی اگر وہ 2/3 میجورٹی جب بھی ملتی تھی کبھی وہ کہتے کہ میں یہ نہیں مانتا, لیکن انہوں نے خود کہا کہ نہیں جی اب اس کا نشانہ کون ہے, خود ہی ہے. اب میں یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں یار, خدا کا واسطہ ہے عمران خان صاحب, سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان رہنے دیں. ایگریڈ. آلریڈی آپ نے دیکھا کہ جب آپ نواز شریف صاحب کو نااہل کروانے گئے تو ساتھ میں جہانگیر کریم کو لائے. ہاں یس ٹھیک ہے نا. اب عمران خان صاحب آج کے فیصلے کے بعد بہت خوش ہیں نصرت صاحب, نہیں کہ میں سپریم کورٹ کو مبارک دیتا ہوں. بھائی سپریم کورٹ کو کس بات کی مبارک؟ ایک قانون پہ عمل کر رہے ہیں, انصاف. نہیں, ہاؤ پریزمپچوس, آپ کون ہوتے ہیں سپریم کورٹ کو مبارک؟ وانٹ ٹو کانگریچولیٹ, مبارک دے رہے ہیں فار موونگ اگینسٹ نہال ہاشمی. تو آپ کے کہنے پہ تو نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد میں آئی کین اشور, یعنی عمران خان صاحب, میں یقین دلاتا ہوں ججز کو, آنریبل ججز کو, کہ پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے اینڈ دے شوڈ ناٹ بی ویٹ ڈاؤن. وہ گھبرائیں نہیں. سپریم کورٹ عمران خان کے اس بیان کے باوجود کبھی نہیں گھبرائے گی, وہ قانون پہ فیصلہ کرے گی. یہ کون ہوتے ہیں بات بات کرنے والی؟ تعاون کی بھیک مانگ رہا ہے. نہیں, اور ان کو فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق. عمران خان صاحب جو مرضی سمجھے. اچھا چلے, آپ نے اگر یہ خیر وہ پولیٹیکل مائلے خوش ہیں سارے کہ آپ کنٹیمپچوس اور ابیوسو بیہیویئر آف شریفز اینڈ دیئر درباریز, ٹھیک. ارے آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے کہ قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی عزت نہیں کرتی ہے؟ اس کے ساتھ آپ سے کیوں وہ مانگیں؟ اسی سانس میں آپ
1 मिनट बहावलपुर से कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया फरमाइए, कौन सा? हारूनाबाद से बोल रहा हूँ सर, तहसील जिला भावनगर। जी जी मुझे पता है जी, हारूनाबाद। नुसरत साहब, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। जी। तो ये जो इसलिए बात कर रहे थे कि जो तहीन अदालत की हर किसी को सजा दी जा रही है, हाँ, तो उसमें अदालतों को कुछ सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। सर देखिए सर, मेरा ख्याल है, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है जी, रोज़ाना अगर आप नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ सियासतदानों के बयानात देखें तो आपको अखबारात और टेलीविज़न स्क्रीनें भरी नज़र आएंगी कि वो जजेस को कह रहे होते हैं कि जी आपने इसका नोटिस नहीं लिया, आपने इसका नोटिस नहीं लिया। और मैं दियानतदारी से समझता हूँ गुलमीना बखुदा कि वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। हाँ, मैंने इसीलिए मैं पहले कह रहा हूँ, देखो मैंने नहीं कहा जिक्र के जी लोग अब कंपैरिजन करेंगे, लेकिन साथ ही मैं ये कह रहा हूँ कि देखो निहाल हाशमी का एक कॉन्टेक्स्ट था भाई। नहीं, हाँ आप कह रहे हैं कि उनको तो उसमें ये कंटेम्प्ट वाली सजा समझ में आती है, लेट्स बी ऑनेस्ट। इसी तरह जब ये कि जी सर हर अमल का एक होता है, उससे एक होता है, तो थॉट अब ये अब आ रहे हैं कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट खादिम रिजवी। मुशर्रफ का चैलेंज जी समझ लिया, ओके यस, तो अब वो आएंगी ये बातें, और उसमें ऐसे माहौल को ज्यादा तकवियत जो है ऐसी बात इमरान खान साहब को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए, जैसे कि अदालत इमरान खान साहब के कहने। अच्छा, जब अगर ये भी कर दिया था तो चले कोई बात नहीं, अगरचे मैं इसके भी अगर मेरी उन तक कुछ मतलब आप उन्हें एडवाइस कर रहे हो तो आप उन्हें ये ना, मैं उन्हें कहता कि ये ना थे, लेकिन उसी सांस में वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं कि वो अर्ली हेयरिंग करे जल्द अज जल्द ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़, क्योंकि ये एक बहुत संगीन सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं वज़ीर ख़ारिजा होते हुए, क्योंकि एक सेंसिटिव हसास इदारा है इनके पास, इनके पास गैर मुल्की डोमिसाइल है, बैरून मुल्क किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, वहाँ से तनख्वाह लेते हैं, फॉरेन बैंक के अकाउंट से। इस चीज़ का चलें आप अब इसमें खुदा न खास्ता या वाकई फर्ज करो कि अज खुद अगर कहीं वो फैसला कर रखा है ज़हन में सुप्रीम कोर्ट ने कि यार ये मामला तो ऐसे लगेगा कि खान साहब ने कहा, उन्होंने खान साहब ने मुबारक दे के साथ ही चिट्ठी डाल दी। यस, प्लस इसका निहाल हाशमी के केस से क्या ताल्लुक, आप क्यों ये कह रहे हैं? इसका क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कानून के मुताबिक, आप व्हाट इज लेफ्ट? जैकबाबाद से कह रहे हैं, कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी जैकबाबाद सिंध से बात करवाना जी सही, जी सही सर, मैं केले की रेडी चलाता हूँ। अच्छा जी जी जी, और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, आई लाइक यू, आई लाइक यू। अच्छा, यू लाइक यू, बड़ी मेहरबानी। अरे भाई मैं तो समझा कि केले की रेडी के बाद आज, अच्छा तो सवाल जी जी, सवाल मेरा ये है, अच्छा है कि राव अनवर, हाँ तारिक जतोई जी, और नवाज शरीफ, हाँ ये सारे भाग जाएंगे, हम क्या करें गरीब लोग? हाँ, ये अल्लाह आपका भला करे, यही बात करने की है कि आज ही शाहरुख जतोई का केस हुआ तो साफ खबर चल रही थी कि राव अनवर वो भी कोई दियत वगैरह के चक्कर में है। बात आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन ये बहरहाल अभी तो यही गिरफ्त में है, लेकिन जो जा चुके हैं उनका क्या होगा, और जिन्हें कमर को दुरुस्त करने के लिए डांस मुस्तकिल करना पड़ता है उनके बारे में क्या कैसा इलाज है नुसरत साहब? बहुत अच्छा। अब तो जब कभी कमर में दर्द होगी तो मतलब इंसान को चाहिए कोई अल्लाह करे, या अल्लाह कोई कबूलियत की घड़ी है, मुझे ऐसी बीमारी लगा, लेकिन मुझे है ना जो डांस करने से ठीक हो कहाँ जाऊँगा? अभी तो मैं कहीं जाऊँ, मुझे को कहे, मैं कहता हूँ मैंने अपने हिस्से का डांस कर चुका हूँ भाई, कोने में नहीं। अब कभी कमर में दर्द हो तो फिर कुछ ट्राई करिएगा, मे बी इट हेल्प्स। मैं जबरदस्ती करवा लेता हूँ, लेकिन मैं अफोर्ड कैसे करूँगा? खैर एनीवे, तो मैं अर्ज से कर रहा हूँ। अब इसी राव अनवारी के सिलसिले में याद आया, उसूली बात है, बुनियादी। कल याद है मैंने एक बात कही थी
یہ وہ ذرا یار وہ میں نے تمہیں کہا تھا کلپ اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو ہاں تو چلا دو گے. خدا نخواستہ یہ جو ہمارا شخص کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے ویسے شریف آدمی ہے یہ, لیکن اگر اس پر واضح الزام ہو کہ یہ ٹارگٹ کلر رہا ہے اور قاتل رہا ہے, پولیس کو مطلوب ہے, یہ مجھے کہیں سے فون کرے تو مجھے اس کو لے کر اس کا لائیو بیپر چلانا چاہیے. نہیں بالکل بھی نہیں چلانا چاہیے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آئی مین کم آن, یا تو آپ کوئی مدد کریں, یہ کہ میں پولیس کے ساتھ نہیں, یا تو آپ کوئی مدد کریں عدالت کی ان کو پکڑنے میں, یا پھر آپ نہ چلائیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. اب دیکھیے سپریم کورٹ نے کلیئرلی کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب چیزوں میں اتنا بگاڑ ہو جائے پھر ہم ساتھ میں یہ بھی رونا روئیں کہ جی جوڈیشل ایکٹیویزم بہت ہو گیا. مقصد یہ کہ کیا کسی صحافی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یار ایک بندہ جو قانون کو مطلوب ہے تم اس کا ورژن لے رہے ہو. یا تو آپ مدد کریں نا ان کو پکڑوانے میں, اگر آپ نے اس سلسلے میں بات کی ہے تو آپ نہیں وہ بھی کیوں کرے بھائی, تم صحافی ہو یا مخبر ہو یا ضرورتکار ہو. نہیں you are not supposed to be. یہ میرا جاب نہیں ہے. جی سرگودا السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے تھوڑی سی چاہیے تھی انفارمیشن. میں روز یہ پروگرامز دیکھتی ہوں, وہ سب کو بہت اچھی طرح سے فالو کرتی ہوں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں صرف قابل عزت جو ہے وہ جوڈیشری ہے, وہ اس میں بھی سپریم کورٹ, ٹھیک ہے, اور باقی عام لوگ, سیاستدان, بیوروکریٹ, سب ان کو جتنی مرضی گالیاں دیں, آپ میڈیا پہ بیٹھ کے آپ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجیں, کوئی ان کی عزت کو کرنے والا نہیں ہے. کوئی مطلب ہے کہ جو مرضی آپ کہتے رہے سوائے توہین عدالت کے. آپ نے ادھر کچھ کہا ذرا سا اور ادھر آپ کی پکڑائی. آپ بالکل دیکھیے جی, میں آپ کی بات سے بخدا ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. دیکھیے کل میں کتنا تل ملا رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب افغان وفد کو انہوں نے کیوں ریسیو کیا. میں نے کہا میں اپنے وزیر اعظم کو جو مرضی کہوں, ان کے بارے میں کل خبر آئی تھی نا, یہ افسوس کے لیے افغان صدر کو وہ کرنا چاہ رہے تھے, اس نے ٹیلی فون نہیں لیا. دیکھیے بی بی, لیکن آپ اور میرے جیسا شخص کیا کرے. کل وہ شخص جس نے کہا لعنت لعنت لعنت, وہ کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں گیا. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بریک کا مجھے کہہ رہے ہیں سوری, یہ ہوتا ہے, میں یہ بتاؤں گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ تو مسئلہ یہ آپ جیسے اب خاتون جو بات کر رہی تھیں وہ بالکل صحیح فرما رہی تھیں, اور جیسے میں انہوں نے کہا اور دیانتداری سے کہا کہ واقعی بھائی ایک یعنی کہ پارلیمان کا بھی ایک وقار ہوتا ہے. خود چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ سپریم ہے, دے آر دا لا میکرز. میں تو انٹرپریٹ کرتا ہوں, وہ خود بار بار کہے چلے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے, آپ کی اسمبلی کے رولز میں ہی یعنی پریولیج موشن بھی ہے, تحریک استحقاق, ایک شخص پر سر عام کھڑا ہو کے کہتا ہے لعنت لعنت میں نے استعفیٰ. کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہے, وہ اس میں آ گیا ہے, اسے کہتے ہیں کہ یو آر اسٹرینجر. ہاں آپ کہاں سے آ گئے, آپ نے تو کہا تمام لوگ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایگریڈ. خورشید شاہ صاحب اس کے چیئرمین ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ماشاءاللہ. ہر بات پہ پارلیمان لگے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ مسٹر یو آر اسٹرینجر. ہاں آپ نے ہم پر لعنت بھیجی ہے پبلکلی. ایگریڈ. آپ یہاں کیوں آئے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس کا TAD الگ ہوتا ہے. تو پھر کون چھوڑے گا. یعنی مطلب اب جب, لیکن یہ کام میرا تو نہیں تھا نا, میں تو رکن قومی اسمبلی نہیں ہوں, میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا رکن نہیں ہوں. میں کہتا بھائی صاحب آپ کس منہ سے آئے ہیں, ایکسکیوز می, گو ٹو, وہ یہ ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کے بہلا پھسلا کر کہتے ہیں آئیے آپ کو اسپیکر صاحب سے چائے پلوا. ہاں آپ ذرا اپنا کہتے کہ چلے ذرا استعفیٰ تو نہیں, اور ریکارڈ کرتے. اپنے بھی موبائل فون جو رکھے ہوئے ہیں سارے پھر کرتے کہ جی ہم تو کہتے رہے کہ صاحب نے نہیں, بس کہنے کی حد تک بہت اچھا نا پارلیمنٹ. لیکن اس طرح یہ بے وقار ہوتے ہیں, اس طرح ہوتے ہیں.
ایسی بات نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں, لاہور سے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی میں اجازت فریدی میں شاہ میرا لاہور سے بات کر رہے ہیں. سر جی بڑا پروگرام اچھا ہے جی, تاکہ عوام میں بڑی آگاہی مل رہی ہے تاکہ پروگرام تو. سر میں عرض کرنا چاہنا کہ عمران خان صاحب نے بھائی جان آپ نے تسی آیا کہ فیصلہ کر لیا کہ میں پنجابی پروگرام کر رہا ہوں. جان دیو علی جیک بابا تو فون آیا سی, انہوں نے کیا میں اردو کر لینا سر. عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی تھی اینے کیساں تو بعد, انہوں معافی مل گئی. نہال ہاشمی نے ایک گستاخی کی تھی, اچھا نہیں کیتا ویسے, لیکن انہوں نے گستاخی کی تھی, انہوں نے معافی منگی, انہوں معافی نہیں دیتی گئی. نہیں برادر, نہیں دیکھیے میں یہ پروگرام کے آغاز سے میرے بھائی میں یہی سمجھاتا چلے جا رہا ہوں کہ ہمیں ہر چیز کو نا ایک یعنی تھیلے میں ڈال کر نہیں دیکھنا چاہیے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مقدمہ کی جے آئی ٹی کے جی حقائق ڈھونڈے جائیں. اس وقت نہال ہاشمی صاحب کے خطاب سے میسج یہ گیا کہ شاید وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کے خلاف سچے یا جھوٹے ثبوت یا مواد ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو تڑی لگائی جا رہی ہے. اور چونکہ اس تلاش کا وہ جے آئی ٹی کا حکم سپریم کورٹ نے صادر کیا تھا, تو انٹرپریٹیشن توجیہ یہ بنتی ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے احکامات کو روکنے کے لیے یہ ایک تڑی والی تقریر. اور ہاشمی صاحب ان کو یہ نہیں بتا پائے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا, اور وہ ان کو مطمئن نہ کر پائے, کیونکہ یہ بھی پھر شاید آنریبل ججز نے سوچا ہوگا کہ یار اگر اس طرح ہائی پروفائل کیسز ہوں, انہوں نے معافی مانگی, کل کو نصرت جاوید جو ہے بول پاکستان میں ایک آدھے گھنٹے کا آواز فرمائے, ہم طلب کریں تو کہے سر میں تو حاضر. شاید مطلب کہ وی کانٹ ریڈ دیئر مائنڈ, لیکن شاید یہ بھی بات ہوگی. تو اس میں جو یہ ایک کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک اس میں ساتھ ہی اس نے میرا یوں آیا, ہفتے کا بھی ہمارا آخری پروگرام ہے صاحب, کلوزنگ. چلے جی کیا کریں, وقت ختم ہوا, بٹ آئی ایم شیور وی ول گیٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگز in the days to come. بہرحال ہمارے ہفتے کا بھی آخری پروگرام, آج کا پروگرام بھی ختم ہوا. منڈے کو پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.